قربان کی تو مدینہ پاک چھوڑ اے حاجی 8 دن مدینے رہے جدو الوداع چیخا باد پھر کئیاں دی غشی تاریخ اور آقا حسین تو جنہوں مدینے میں درو دیوار بھی جان دے کوئی آسان سی آپ نہیں مدینہ چل رہا پر نبی کا دین مقدم نواسہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مدینہ المنورہ کی ہجرت فرمائی مکہ پاک مکہ المکرمہ چند دن قیام پذیر ہے پھر 3 ذی الحجہ ایک روایت اندر 8 ذی الحجہ میرے امام نے پھر کوفے میں سفر شروع فرمایا واسطے مسلم بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر موصول ہوئی ساتھیاں کی مشابہت نال سفر کی جاری یہ عزم لے کے جا رہے ہیں تمنا ہے اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر کچھ ہو سکے تو مسجد میں اسلام 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 میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا 1000 کی فوج لے کے ہر پھر یزید نے اگے آپ ملے میرے امام نے فرمایا واپس چلا جاوا کہنا نہیں فرمایا کسی اور سرحد سے چلا جاوا اتمام حجت علی انہیں کہا نہیں انہیں کہا میں آرڈر ہے تو انہوں کسی سائٹ پہ نہ جان دیوا میں تو علی نال معلوم ہو گیا سوچیا سمجھیا منصوبہ سی آل رسول شہید کری آج جڑے لوگ یزید دے بیٹھے نے گیت گالے انہوں نے شرم کرنی چاہیے اللہ کرے جڑے یزید دی حمایت کرتے ہیں یہ اوتھے عمر جتھے یزید ہو اللہ سانو قیامت والے آقا حسین دے قدماں چ لگا 7 محرم نے میرے امام پہ پانی بند ہو گیا 3 دن دے کرے ہائے سید ہویا سب دیا خوشبو زباناں پھر ود ود جانا دیا ہونا باج شیر 10 محرم ہوئی ابن کثیر نے البدایہ بنایا لکھا امام خیمے دی بات بیٹھے پاؤں مبارک دی پیک لا کے سامنے تلوار پپا پاک بیٹھ کے انجی تلوار دی پیک لا کے خیمے دے دروازے چ بیٹھے اونگ آ گئی ابن کثیر نے البدایہ بنایا سن 61 ہجری کے واقعات کے وچ یہ گل بیٹھا بیٹھا اونگ آ گئی آقا حسین رضی نے خواب نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری حضور دی جلوہ کری جدو نواسے نے نانے نو دیکھیا عرض کر دینے یا رسول اللہ میرا حال ہے میرا کیسا سلوک کیا جائے سرکار علیہ السلام نے فرمایا حسین میں تیرا انتظار کروں گا آج روزہ تو میرے کو افطار ہے نال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اللہم آتِلْهُ سَيْدًا صبرا و اجرا میرے ربا میرے حسین صبر بھی عطا کری یا اللہ میرے حسین اجر بھی عطا کری نبی پاک علیہ السلام نے صبر کی دعا فرمائی اس صبر دی دعا حضور نے کیوں کی اس واسطے جوان پتر دی قربانی دین واسطے نبی دی دعا دی ضرورت پتر چولی دے وچ قربان کرانا نبی دی دعا دی ضرورت نبی نے دعا فرمائی اللہم آتِ الحسین صبرا و اجرا اللہ
میرے حسین صبر عطا فرمانا. پھر دعا نبی دی ہوئے تو پھر جب سامنے باپ کے بھتیجے قربان ہوندے ہون عقیدت مند قربان ہوندے ہون میرے امام دا ویر مولا علی شیر خدا دے پتر جناب ابو بکر قربان ہو گئے, جناب عمر قربان ہو گئے, جناب عثمان قربان ہو گئے, جناب عبداللہ قربان ہو گئے, جناب جعفر قربان ہو گئے, میرے امام دے بانجے بھتیجے اور محمد قربان ہو گئے, امام دے شہزادے امام دے بھتیجے جناب قاسم بھی قربان ہو گئے. صبح تو لے کے دوپہر تک میرے امام دے شہزادے اپنی قربانیاں دے نظرانے پیش کرتے گئے. میرے امام دا حوصلہ دیکھ ذرا, میرے امام دا صبر دیکھی ذرا. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا. میرے امام علی مقام دا حوصلہ دیکھو ذرا. اور یار ایک برا فوت ہو جائے, جوان برا فوت ہو جائے, ایک پتر جوان فوت ہو جائے, باپ دی کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے, باپ نو سال ہاں سال امام نہیں بھول جاؤ. بھائی کہتا ہے میری کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے, باپ کہتا ہے میں تو جیوندا ہی فوت ہو گیا ہوں. سال ہاں سال گزرن تو بعد بھی ایک بندہ بلا نہیں پاتا. یار ایک پتر دی گل ہے, ایک برا دی گل ہے. اور میرے امام دا حوصلہ بھی کھلا جنہ دے سامنے برا بھی قربان ہو گئے, بندے بھی قربان ہو گئے, بھتیجے بھی قربان ہو گئے. میرے امام نے شہزادہ علی اصغر 6 مہینے کی عمر شریف 2 پتھر پکڑیا ہے, فرمایا عداوت میرے نال ہے, دشمنی میرے نال ہے, ایدے نال دے نہیں. برکت تیر آیا میرے امام دے شہزادے نے ہر اندر آ کے تیر کھد گیا, تیر پیوست ہو گیا. میرے امام نے اکھا, میرے امام دی اکھا جو آنسو آ گئے, گردن چھپ گئی ہے. کیا میرے شہزادے نے جسم اندر ہر اندر تیر پیوست ہو گیا ہے. امام نے نیزہ کھینچیا, سٹیا, خون کا فوارہ جاری ہو گیا. میرے امام کہنے نے آسمان کو خیر ور کر کے میرے امام کہنے نے ردینا بقضاء اللہ. میرے مالکا جے تو ایویں راضی ہے تیرا حسین بھی آئے ہیں جس کام کو وہ کام نہ بدلے, جان جاتی ہے تو جائے اور نانے کا اسلام نہ بدلے. میرے امام دا شہزادہ علی اکبر 18 سال دی چلتی جوانی میرے امام آپ تیار کر کے بھیج رہے ہیں. پھر شہیدوں کے بعد میرے امام آپ کا لاشا اٹھا کے کربلا ہر پاس بکھریا ہوا, قطع شدہ آزاد کربلا بھریا, جوان پتر کا لاشا امام کندھے تے چھپ کے خیمے لے آ رہے ہیں. ذرا میرے امام کا حوصلہ تے دیکھنا ذرا. پڑھو ہر دم درود پر شجاعت ہو تو ایسی ہو, علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو. سرنے جب حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ, یزیدی ہوئے حیران, تلاوت ہو تو ایسی ہو. میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کو لے کے شام, صبح کو لے کے دوپہر ہو رہی ہے. میرے امام لاشی اٹھا کے لے آ رہے ہیں. میرے امام قطع شدہ عزا بکھرے ہیں, اکٹھے کر کے میرے امام لے آنے پہلے میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے صبری کا اظہار بھی کیتا, جزا فضا بھی کیتا, بلکہ میرے امام دے پائے استقامت اندر ایک ذرہ پر بھی لفظ سوا کے نہیں ہوئی. کیوں ہو سکتی ہے؟ نواسا نبیات امام دا ہوئے,
تے سیدہ فاطمہ الزہرا دا لخت جگر ہوئے، مولا علی دا شیر، مولا علی شیر خدا دا لخت جگر ہوئے، تے دعا امام الانبیاء دی ہوئے، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا۔ پھر پائی استقامت لفظ کے میں عزیزانی گرامی قدر میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سارے شہزادے قربان ہو گئے۔ امام علی عابد تیاری کر کے کھڑے نے تو امام نے فرمایا پتر تینوں اجازت نہیں، میں تیری زندگی خدا کو منگ لیں گے، میرے شہزادے آج میری ڈیوٹی ختم ہو جائے گی، تیری ایک نئی ذمہ داری شروع ہو جائے گی۔ میرے امام نے شہزادے نو لٹا دیتا، جسم کمزور ہے، بخار نال چوس رہے۔ میرے امام نے سر انور دے امامہ شریف رکھیا، جسم پاک پہ جنگی ہتھیار لگائے۔ میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے خیمے والے فرمایا خیمے والیو زینب، شہربانو، ام لیلہ، اج آؤ سارے آخری بار علی دلال کا رخ انور دیکھو۔ آؤ آج حسین ابن علی کا آخری دیدار کرنا۔ بہن نو پتہ ہے میرا ویر جا رہا ہے، پتر بھی پہلے قربان ہو، پانجے بھی قربان، تو بہن کو پتہ ہے میرا ویر جائے گا تو مڑ کے سواری خالی ہے، میرا ویر جائے گا مڑ کے شاید واپس نہ آئے۔ بیوی کو پتہ ہے میرا تاجدار میرے تو جدا ہونے والا ہے، بیٹی کو پتہ ہے میرا باپ میرے تو جدا ہونے والا ہے۔ اولاد والے اکثر سی کراچ مشاہدہ کرنے جدو باپ گھر چاہے نا تو چھوٹے بچے اپنے دوڑ کے جاؤ، بابا پاپا مجھے اٹھاؤ، جب بھی پانے خوش ہوتے۔ اور سیدہ سکینہ کو پتہ ہے میرے بابے میں موڑ کے واپس آئے۔ جدو باپ سفر کی تیاری کر رہے، چھوٹے بچیاں کی عادت ہوئی، چھوٹے بچے دروازے تک باپ دے نال نال سجے کھبے اگے پیچھے نال نال آتے ہیں۔ کوئی قمیص پکڑتا ہے، کوئی بچہ سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، بازو کرتا ہے، بابا میں بھی نال جانا۔ میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو تیاری فرمائیے، میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیاری فرما کے جدو سارے خیمے والے میرے امام سارے صبر کی تلقین فرما کے اور نصیحتاں فرما کے جگہ فضا تو منع کر کے پردے دا خیال رکھن دا حکم کر کے میرے امام جدو باہر نکل لگے نے، میرے امام دی ننی سکینہ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھو میرے امام دی قمیض پکڑ دیا نے، میرے امام نے عرض کر دیا نے، میرے امام نے انج کر کے ویکھیا، فرمایا سکینہ کیا گل ہے؟ عرض کی تھی بابا میں کلیا چھڑ کے نہ جایا جے، بابا میں تواڈے بغیر وقت نہیں گزار سکتی، بابا میں تواڈے بغیر نہیں رہ سکتی، بابا میں بھی تواڈے نال جانا ہے، بابا جتھے تسی چلے ہو بابا نال مینوں بھی لے کے چلو، بابا مینوں کلیا چھڑ کے نہ جایا جے، بابا سکینہ تواڈے بغیر نہیں رہ سکتی جے۔
میرے امام نیچے بیٹھ گئے نے میرے امام نے اپنی ننی دی سیدہ سکینہ نو اپنے کندھے پاک دے نال لگایا سیدہ پاک نے اپنا رخ انور باپ دے کندھے پہ رکھ دیتا ہے خوب آنسو بہائے نے سیدہ نے پتہ ہے میرا بابا جا رہا ہے جانے شہادت نوش کرنے واسطے جا رہا ہے میرا بابا پھر نہیں مڑ کے آئے گا وہ اکھاں دس جا گیا بابے کو دیکھن واسطے میں یتیم ہو جاواں گی سکینہ یتیم ہو جائے گی میرے امام نے فرمایا سکینہ اتنا کیوں رو رہی ہے عرض کی بابا بس ایک گل کا جواب دے دیو میں تمہیں منع نہیں کر سکتی میں روسنا بھی نہیں روکاں گی فرمایا دسو سکینہ کی گل ہے عرض کی بابا میں نے اپنے ہتھی وڈیار کر دی پئی میں نے اپنے ہتھی تیار کر کے بھیج دی پئی بابا مدینے وچ بیٹھی سورا اڑیک دی ہوئے گی میرا ویر علی اکبر مینوں لین آندا ہوئے گا انتظار کر دی ہوئے گی اج آ جائے گا میرا ویر کل آندا ہوئے گا میرا ویر 2 دن تو بعد آ جائے گا اور سورا نو کیا پتا ساڈے تے کیا بیت گئی ہے ساڈے تے کیسے احوال گزر گئے ہیں بابا میں جب مدینہ شریف جاواں گی باجی سغرا میرے کو پوچھے گی نی سکینہ دس بابا حسین کتنے چھوڑ آئی ہے علی اکبر ویر کتنے چھوڑ آئی ہے علی اصغر کتنے چھوڑ آئی ہے بابا میں جب آئی سا خیمے کرے ہوئے سر بابا اج خیمے سارے خالی نظر آندے پہلے وہ کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی سالا بچھڑ نویر کسے دے نہ اون نمانیا کہنا جس پین نویر نہ کوئی ان کی دنیا تو لینا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آنسو بہاریاں نے چپتے چپتے رو رہیاں نے سیدہ شہربانو رو رہیاں نے حضرت نے لیلا آنسو بہاریاں نے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ آنسو بہاریاں نے میرے امام نے صبر دی تلقین کی دیئے صبر دی تلقین کر کے فرمایا زینب دیکھنا آج توانی ذمہ داری اندر اضافہ ہونے والا ہے عرض کی تھی بھائی جان میں جان نہیں ہو فرمایا میں جاننا ہو تو ساتھی بنے زیاد دے دربار اندر بھی پیش ہونا ہے گا ملک شام اندر یزید دے دربار بھی تسا پیش ہونا ہے اے بنت علی تو چادر تطہیر دی مالک ہے ویکھیا جے کبے میری لاش دے ٹکڑے ہوندے ویکھ کے میری لاش دے اوتے سواریاں دوڑ دیا ویکھ سجدہ کہ بے خیمے کو باہر نہ نکلے آ جائے بے پردگی کا اظہار نہ کرے آ جائے کہ بے اما فاطمہ ناراض نہ ہو جائے میرے امام نے دردے کی تلقین چادر تطہیر دیوار میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو سارے نصیحتاں کر کے گفت و شنید کر کے میرے امام جدو سواری تے سوار ہون لگے گے اج علی اکبر ہوندا وہ کہتا بابا تسی ٹھہر جاؤ میں تواڈی جگہ تے چلا جانا ہو اور محمد ہوندے پان دے بھتیجے ہوندے کہندے مامو اسی تواڈی جگہ تے چلے جانے ہو میرا پاس ہوندا کہندا آقا حسین تسی بیٹھو میں تواڈی جگہ تے جان قربان کرنا ہو پر اج کیفیت کی ہے اج کوئی نہیں رہ گیا وعدہ پکڑن والا جدو وار حسین کوئی نہیں رہ گیا وعدہ پکڑن والا جدو وار حسین آیا خیمے وچوں نکلی بی بی زینب اس نے برقع پایا خمر کا سواری دی آنکھیں چڑھ انگڑی دیا جائے میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سواری تے سوار ہیں
میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کو چلن کا حکم کر دے اشارہ کر دے لیکن سواری چل دی نہیں پئی سواری قدم نہیں پئی اٹھانی جو میرے امام نے انج کر کے خیمے دی کوٹ والے دیکھیا میرے امام دی ننی شہزادی سیدہ سکینہ خیمے دی اور میں کھڑیاں ہوئیاں نے فرما دیا بھیا نے اشارہ کر دیا بھیا نے نشواری نہ چلی نشواری قدم نہ اٹھائی جے تو چلے گی جے تو قدم اٹھائے گی سکینہ یتیم ہو جائے گی نشواری نہ چلی نشواری نہ قدم اٹھائی سکینہ یتیم ہو جائے گی ہو جائے میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سواری کو نیچے تشریف فرما ہے میرے امام نیچے تشریف فرما ہے میرے امام نے پھر اپنی شہزادی کو اپنے کندھے پہ نال لگایا ہے میرے امام نے صبر کی تلقین کی دی ہے صبر کی تلقین کر کے اپنی کنیز کو فرمایا کہ میری شہزادی کو اٹھاؤ خیمے کے اندر لے جاؤ ایک سائڈ سے لے جاؤ میری شہزادی کو اے منظر نہ دیکھن دو میرے امام فرما رہے ہیں علی عبد بیٹا پھپھو دا خیال رکھی آدھی امی دا خیال رکھی میری ننی بیٹی سیدہ سکینہ انہوں رون نہ دئی انہوں یتیمی دا احساس نہ یون دئی میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کے سوال ہے یاد بیٹی کو پتا ہے میرے باپ نے موڑ دی بہن کو پتا ہے میرا ویر بچھڑ گیا کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی شالا بچھڑ نبیر کسے دے نون نمانیہ پہنا جس بین نبیر نہ کوئی ان کی دنیا طول میرے امام کفیہ نے سامنے جلوہ فروغ ہوئے اللہ دی قسمیں میرے امام نے پھر خطبہ دیا اتمام حجت کی تھی میرے امام توبہ کی تلقین دامن نال وابستہ ہوں کی تلقین وہ کہتے ہیں حسین کی کوئی مقصد ہے ابن زیاد دی گل من لو وہ دے کول چلو بیعت کر لو رولا ہی کوئی میرے امام نے فرمایا کہ بیعت کرنی ہوتی کہ علی اکبر کیوں قربان اونو محمد کیوں قربان نانی کا مدینہ کیوں چھڑ گیا فرمایا میرے قتل کا جواز کوئی نہیں اور قیامت والے دن تسی اللہ دی بارگاہ چھا جواب ہو میرے دامن نال وابستہ ہو جاؤ اللہ معاف بھی کر دے گا نانا مصطفیٰ دی شفاعت کا بھی تو امید بنا لیکن دنیا دے کتے دنیا دے لالچ اندھے ہو چکے میرے امام نے کہہ رہے ہیں اے حسین بس ایک کوئی بات ہے بیعت کر لو اپنی لڑائی کر میرے امام نے فرمایا بیعت کے لیے لڑائی شروع ہو کامل ابن اسیر البتایا بننا آیا ابن تاریخ ابن خلدون امام جس ویلے انہوں نے وار کرتے سن بھیڑ بکریاں کی طرح آگے دوڑتے سن بھیڑ بکریاں کی طرح آگے دوڑتے سن جانتے نے پاویں دن 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 پیاسے نے پر ہے تے علی دا پتر ہے تے علی دا لال
عزیزان گرامی قدر پھر چلتے تھے 4 سمت سے والے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر، تیر ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گرتے تھے تو سنبھالنے والا کوئی عزیزان گرامی قدر پھر یک بار کی نال میرے امام دے تیرہ دے می پہ گئے نے، بجلی دی طرح تلوارہ چمکریاں نے، میرے امام دے نیزیاں دے وار ہو رہے نے، اور ایک اکلا شیر علی دا اپنے دشمن سجے کھبے، میرے امام دے تیرہ دی بارش ہو گئی ہے، میرے امام لٹے جاندے نے، اپنا بچاؤ کرتے جاندے نے، دفاع کرتے جاندے نے، کدو تک میرے امام دفاع کر دے جس میں پاک زخمانال چور ہو گئے۔ ایک واری میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا حسین دی شیر خارگی دی حالت اندر، بچپن دی حالت اندر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ پاک دے گھر دے کولو گزرے نے، آقا حسین دے رون دی آواز آ رہی ہے، بچے گھرا چ روندے ہوندے نے، آقا حسین رو رہے نے بچپن اندر، حدیث اندر موجود ہے، میرے نبی نے جدو آقا حسین نواسہ رسول میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اپنے نواسے نے رون دی آواز سنی ہے، میرے نبی ٹھہر گئے نے، میرے نبی نے فرمایا اے فاطمہ زہرا میرے حسین کو رو نہ دیا کر، میرا حسین جدو روندا ہے میں محمد دے دل نو تکلیف ہوندی ہے، تکلیف ہوندی ہے۔ کربلا دے میدان جدو آقا حسین نے نازنین جسم دے جدو تیرہ دی بارش ہو رہی کوئی اندازہ کر سکتا ہے روح مصطفیٰ قلب مصطفیٰ میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی پشانی پاک اندر کے تیر آتے لگے آئے، یہ پشانی ہے جتے نبی پاک چمدے ہوندے سن، حضور بوسا دیندے ہوندے سن، بوسا گاہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اندر آگے تیر کھمیا، ایک روایت اندر تالو شریف اندر آگے تیر کھب گیا ہے، جب وہ تیر پیوست ہوئے ایک تالو شریف اندر ایک پشانی اندر تیر لگیا ہے، اس تیر نے میرے امام کو نڈحال کر دیتا ہے، میرے امام سواری تو زمین پہ تشریف فرما ہو گئے ہیں، زمین پہ نزول کی جلال فرمایا ہے، جب میرے امام زمین پہ لیٹ گئے میرے امام زمین پہ لیٹ گئے جسم زخمہ دنال بھریا ہو گئے، میرے امام ایک لانتی اگے بڑھے آئے، میرے امام نے سینے سے سوار ہونے کی کوشش کی تھی ہے، امام نے اکھاں کھولیا وہ دل میں روگ تاری ہو گیا، وہ دور چلا گیا ہے، پھر شمر بن ذل جوشن لعین اگے بڑھیا، اس نے میرے امام دا سر قلم کر دیتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے امام دا جدو سر انور جس میں پاک نالو الگ کر دیتا گیا ہے، روایات موجود ہے، پھر انہوں نے خوشی کا نکارہ بجایا، فتح کا اعلان کر دیتا ہے، میرے امام دے جسم پاک دیتے شہیدانی کربو بلا دے جسم دیتے سر کٹ گئے، انہوں نے اجسام دیتے لاشیاں دیتے، انہوں ظالمانی سواریاں دوڑانیاں شروع کر دیتیاں نے، سواریاں دوڑا رہے ہیں، خوب بیدمیاں گستاخیاں دے انتقام کر رہے ہیں، میرے امام دے جسم پاک دے عذاب کٹ کٹ کے دور گردے پہنے، خوشی کا نکارہ بج گیا، جدو ساریاں سواریاں دوڑیاں ایک دول اٹھی ہے، اس دول دے اندر ایک سواری جا رہی ہے، جدو خیمہ والے سواری جا رہی ہے، اس سواری کی دی سواری ہے، اے نواسہ رسول دی سواری ہے، اے جگر کو شیخ رسول دی سواری ہے، جدو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ خالی سواری رکھی ہے، فرما دیا نے سکینہ تو یہ
یتیم ہو گئی ہے، اے سکینہ تو یتیم ہو گئی ہے، ساڈا آقا حسین جامع شہادت نوش کر گئے، دیکھو سواری خالی آ رہی ہے، اندر ویر نہیں بیٹھا ہے گا، اندر ویر نہیں تشریف فرمائے گا، کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، پردیش میں حسین سے زینب بچھڑ گئی، ایمان دیا قربانیاں، شہیدان نے کربو بلا دیا قربانیاں، یہ درس دے دیا نے کہ میرے نانے دی امت، میرے نبی دا نانے دا دین ایڈا اعلیٰ دین ہے کہ انہیں تو ہر شے قربان کی جا سکتا ہے۔ انہیں درس عبرت ساڑھے واسطے کہ اے میرے نانے دی امت جو دکھ غم وچ مبتلا ہو تے نبی دے نواسے دے غمان نوں یاد کرتا ہے۔ اے میرے نانے دی امت باطل دا ساتھ نہ دے، حق دا ساتھ دے، سچائی دا ساتھ دے۔ آقا حسین نے کربلا دے میدان وچ بھی قرآن دی تلاوت نہیں چھڈی، اپا کبھی کر بھی نہیں، خونی میدان میرے آقا حسین نے کربلا دے میدان وچ نماز نہیں چھڈی۔ اپا ایڈیاں خوبصورت مسجداں، اتنی سہولیات، اپنے لیے اتنے بھی نماز پڑھنا بڑی مشکل ہے۔ جڑا پکا حسینی ہوئے گا وہ ڈیلی کارج قرآن بھی پڑھے گا، مسجد جا کے نماز بھی پڑھے گا۔ میں ایک عرض کرنی ہے، ادھے تے غور کرنا، ہر روز کارج زیادہ نہیں، اللہ توفیق دے